السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، اما بعد، شرع لنا ربنا عز وجل الأضحية بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وهي من نعمة الله على عباده أن يشرع لهم ما يشاركون به والحجاج. میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے قربانی کے احکام. کچھ سرسری احکام بیان کرتا چلوں گا. شرع لنا ربنا عز وجل، ہمارے رب نے ہم پر قربانی کا شریعت میں جو ہے حکم دیا ہے. بقوله تعالی: فصل لربک وانحر. بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. وہی من نعمت اللہ علی عبادہ، اور یہ اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اپنے بندوں پر. ان یشرع لهم ما یشارکون به الحجاج، جو حاجی لوگ قربانی کرتے ہیں اس عمل کو غیر حاجیوں پر بھی اللہ تعالیٰ رواج دیے ہیں. فالحجاج لهم الہدی، حجاج جو قربانی کرتے ہیں اسے ہدی کہیں گے. وغیرهم لهم الاضحیہ، اور غیر حجاج جو ہے جو قربانی کرتے ہیں اسے اضحیہ کہتے ہیں. وجعل لغیره الحجاج نصیبا مما للحجاج، اور اللہ تعالیٰ غیر حاجیوں میں سے بھی کچھ حج کا اجر جو ہے نا غیر حاجیوں کو بھی دیے ہیں. یہ چیز بتا کر ترک الاخذ من الشعر في ایام العشر لمن اراد ان يضحي من اجل ان يشارك اهل الانصار بالاضحیہ نقتدی بابینا ابراہیم علیہ السلام. جو حاجی لوگ پہلی ذی الحجہ سے جنہیں حکم ہے کہ اپنے جسم کے ناخن اور بال وغیرہ کوئی چیز نہ کاٹے، تو اللہ تعالیٰ جو لوگ غیر حاجی ہیں اور جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع دیے ہیں ثواب کمانے کا، تاکہ وہ لوگ بھی جو نیت کر چکے ہیں قربانی کرنے کی وہ بھی اپنے ناخن، اپنے بال، اپنے جسم کے کوئی اپنے بشر جو ہے بشر یعنی جلد کے کوئی بال نہ نکالے، کوئی بال نہ اکھیڑے، اسے اپنے حال پر چھوڑے.
أن يضحي من أجل أن يشارك أهل الأمصار بالأضحية نقتدي بأبينا إبراہیم علیہ السلام. ہم اقتدا کرتے ہیں قربانی کی نبی کریم ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا اور تقلید کرتے ہیں جنہیں حکم دیا گیا تھا الذی امر بذبح فریضۃ کبدہ، جنہیں حکم دیا تھا کہ اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے. آپ بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کر کے کئی مرتبہ اے اللہ تعالیٰ میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دے، میرا وارث بنا. آپ کئی مرتبہ دعا کرنے کے بعد آپ کو ضعیفی میں بچہ پیدا ہوا، بڑے خوش ہویا، بچے کو پالے بہت. بچہ جب کھا پی کر دودھ چھوڑ کر جب کھیلنے کودنے کی عمر میں داخل ہوا، بڑا ہی اچھا منظر دکھتا ہے اس وقت. تو جب اللہ تعالیٰ ان سے امتحان لیا کہ تم اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو، میری راہ میں ذبح کرو، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو چلو کر کے بتاؤ. فریضۃ کبدہ وصدق الرؤیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ بار متواتر رؤیا دیکھا، خواب دیکھا، ولبی اور تیار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے. وتلہ للجبین، اور آپ نے اپنے بچے کو پیشانی کے بل اوندھا لٹا دیا زمین پر کاٹنے کے لیے. فنادا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں آواز دی. فناداہ اللہ وفداہ بذبح عظیم. اور اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا آواز دے کہ اے ابراہیم رک جاؤ، تم نے ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم بس بچے کو ہم کٹتا نہیں دیکھیں گے ہم. اور ایک جنت کا ایک دمہ لا کر پیش کر دیا گیا. فداہ بذبح عظیم والاضحیۃ سنہ، اور قربانی سنت ہے. وہذا قول جمہور الفقہاء، اور یہ قول اور یہ بات تمام فقہاء، جتنے بھی فقہاء بڑے بڑے صحابہ تھے، فقیہ تھے، ان میں متفق ہے وہ سب کہ قربانی سنت ہے. ومن بعدهم بحدیث ام سلمہ کی حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخلت العشر، اگر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو گئے، یعنی پہلا چاند تم دیکھ لیے ذی الحجہ کا، واراد احدکم، اور تم میں سے کوئی ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا، ان یضحی فلا یمس من شعرہ، تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے کوئی بال، اپنے ناخن، اپنے جسم کے کوئی بال نہ کاٹے، اپنی زیب و زینت نہ کرے، بس اللہ کے راہ میں چھوڑ دے اسے. فلا یمس من شعرہ وبشرتہ شیئا، رواہ مسلم. وکذالک من یشرک اولادہ، اور ایسے ہی جو کوئی قربانی کرتا ہے آدمی، اس کے اولاد، اس کی بیوی بچے بھی اس کو شریک ہوتے ہیں. وزوجته في أضحيته لا يجب عليهم أن يمسكوا أن أخذ الشعر لأنهم ليسوا مضحين. جو آدمی قربانی کرتا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ناخن نہ تراشے، نہ بال کاٹے، نہ اپنے جسم پہ کوئی چیز نہ تراشے. لیکن اس کے بچے، اس کی بیوی وغیرہ ہے وہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے واجب نہیں ہے. جو آدمی اپنے نام سے نیت کر چکا ہے قربانی دینے کی، اسی کے لیے ہے واجب. اگر کوئی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں تو بہتر ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے لیے واجب نہیں. لأنهم ليسوا مضحين، کیونکہ وہ قربانی وہ لوگ نہیں کر رہے، قربانی تو صدر خاندان جو ہوتا ہے اس کے نام سے ہوتی ہے. والمشروع الأضحية واحدة أو أكثر، اور شریعت میں حکم ہے کہ ایک فیملی کی طرف سے ایک بکرا، فیملی یعنی 2 بچے، 4 بچے، 6 بچے، 10 بچے، 12، 15 جتنے بچے ہیں سب ایک فیملی میں آئیں گے، جب تک کہ ایک باپ کی خلافت عبارت میں رہیں گے. بیوی بچے، 4 بیویاں ہیں وہ 4 بیویاں اور بچے ہیں تو پورے بچے ملا کے ایک بکرے میں فیملی شمار ہوگی اور سب کے ذمے سے ساخت ہو جائے گا. والمشروع اضحیہ واحدہ او اکثر، زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے اور کوئی دینا چاہا اللہ کی راہ میں، فتحہ وہ بہتر ہے اس کے لیے. واکثر فتحیہ من عمل الصالح، اور قربانی صالح بہترین اچھا عمل ہے. الذي یشرع باکثار منه،
اور اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس استعداد ہے اسے بخالت، اسے کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ کاٹنا چاہیے۔ لا مباحہ والمفاخرہ، اس میں کوئی فخر کرنے کی، ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کی، ریاکاری کرنے کی اور دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تعبداً کرنا چاہیے اس کو۔ والذبح الأضحیہ افضل من التصدق بثمنها، آج کل کئی گوشوں سے آواز آ رہی ہے کہ بھائی قربانی کے عمر میں تم لوگ قربانی مت کرو، وہی پیسے جو ہے غریبوں میں تقسیم کرو۔ لا حبیب اللہ، ہم قربانی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر اللہ کی راہ میں خون بہانا، اللہ کی راہ میں جانور کاٹنا سب سے زیادہ عزیز ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جان کی قربانی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور اپنی نیتوں کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر ویسا رہتا تو صحابہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے ہم شرح کے اندر ہم ضرور ضرور ہر سال قربانی کریں گے۔ ذبح الاضحیہ افضل من التصدق بثمنها، اگر ہم وہی پیسے اگر کسی کو غریب مساکین میں بانٹ رہے ہیں تو اس سے زیادہ ہم کو ثواب ذبح کرنے سے، اللہ کی راہ میں خون بہانے سے ملتا ہے۔ فإن النفس الذبح وإراقة الدم عبادہ، کیونکہ ایک جان کی قربانی دینا اور اللہ کی راہ میں خون بہانا، وإراقة الدم عبادت ہے ہمارے پاس۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام کے اندر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دو اے نبی ان سے، بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ مسلمانوں سن لو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت، ہڈی، چمڑا، خون ہمارا نہیں پہنچے گا، تمہاری نیتیں پہنچیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی، میری موت اور میری کمائی اور میری ہر وہ چیز، میری نماز، میری قربانی، تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ الاولیٰ ان یضحی شخص ببلدہ، ضروری ہے کہ آدمی اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے ملک میں ہی قربانی کرے۔ ان یضحی شخص ببلدہ وان کان تشق علیہ الاضحیہ الغالیہ یشتری اضحیہ رخیصہ فی بلدہ ویساعد المحتاجون من المسلمین فی الخارج بصدقۃ التطوع والزکاۃ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، بکروں کی قیمت بڑھ گئی، قربانی اضحیہ کی قیمت بڑھ گئی، آدمی یہ عام آدمی کے قوت خرید میں سے نہیں ہے، جیسے کہ غریب ملک ہے سوڈان، ایتھوپیا، ایرٹریا وغیرہ، وہاں پر سستا مل جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس بکرا کاٹنے کی بات کریں گے تو کم سے کم 10-12 کروڑ ہوگا، اس میں بکرا آتا ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اگر غریب ملکوں میں اگر اس کے پاس آنا جانا ہے، اس کے لوگ جاتے رہتے ہیں، کوئی سوڈان، ایرٹریا وغیرہ کے اندر 5-6 ہزار 8 ہزار کا بکرا مل جاتا ہے۔ اگر اس پیسے میں وہ پیسے اس کو دے کر وہاں پر قربانی کر رہے ہیں، وہاں غربا میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اولا یا سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ عید منائے اور وہاں پر قربانی کریں۔ النبی ضحیٰ بالضأن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینڈھوں کی قربانی دیے۔ مینڈھا سب سے بہترین قربانی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مینڈھے کا گوشت تمام گوشتوں میں سب سے بہتر گوشت ہوتا ہے۔ مینڈھے کا گوشت اس سے صالح اور صاف گوشت بنتا ہے۔ اس کے بعد میں بکرا، تیز بولے جس کے بعد جس کو سیدھے بال والا ہوتا ہے بکرا، اس کے بعد گائے، اس کے بعد اونٹ، یہ تمام گوشت، لیکن سب سے بہترین صالح صحت کے لیے بہترین جو گوشت ہوتا ہے وہ مینڈھے کا گوشت ہوتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں اعلیٰ، عرفہ اور اچھی چیز دینے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینڈھے قربانی دیے ہیں۔ وہ یجوز ذبح معی، اور بکری اور مینڈھی بھی دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مینڈھا نہیں مل رہا، اگر کچھ کم پیسہ میں مل گیا اس کو، سال بھر کی مینڈھی ہے اگر دے سکتے ہیں، اس کی بھی جائز ہے قربانی۔ وہ یجوز ذبح معی ایضا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع لا یجوزن، 4 جانور جن کی قربانی جائز نہیں۔ الاوراء بین عورها، ایسا کانا، ایسا کنڈا جس کو بولتے ہیں کانا، جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی، اگر چارہ ہم
بتائیں گے جس کے پاس جس طرف سے آنکھ نہیں ہے تو اس کو دیکھتی نہیں، وہ کھاتی نہیں، تو سمجھنا کہ اس کو بالکل نہیں دکھ رہا۔ بولنے کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ البین اولھا، اس کا کڑاپن واضح معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ تھوڑا بہت نہیں دکھ رہا کوئی بات نہیں، لیکن ایک آنکھ سے بالکل نہیں دکھ رہا اس کو، ایک ہی آنکھ ہے اس کے پاس، تو عیب ہو گیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہو۔ العوراء البین اولھا والمریضۃ البین مرضھا، اور ایسا مریض جانور جو دور سے دکھ رہا ہے، اونگ رہا ہے، بیٹھ جا رہا اور قربان گاہ تک گھر تک چل نہیں سک رہا، تو ایسے جانور کو لے کے کرتے کیا؟ پہلے تو کھانے کے لیے بھی صالح نہیں ہے وہ، اور اللہ کی راہ میں ایسی چیز قبول نہیں۔ والمریضۃ البین مرضھا والارجاء البین ضلعھا، اور ایسا لنگڑا جس کے صرف 3 پیر ہیں، ایک پیر ختم ہی ہوگا سمجھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آنے جانے میں کچھ پیر ویر لگ گیا، اس کو تھوڑا لگڑ کے چل رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا پیر ایک ہے ہی نہیں، صرف 3 پیر والا ہے، تو الارجاء البین ضلعھا، اس کا لنگڑا پن واضح ہے، ایک ہی پیر والا، 3 پیر والا ہے، ایک پیر بالکل نہیں ہے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ والکبیرۃ التی لا ترخی، اور ایسا بڑا جانور جو 3-4 سال کا ہو گیا میرا، اس کے کھانے کے لیے دانتا بھی چلے جا رہے ہیں اس کے پاس، اب اس کے گوشت میں کیا رہا ہو کے، اور اس کے ہڈیوں میں اس کی بلی نہیں رہتا۔ والکبیرۃ لا ترخی، اور ایسا بڑا جانور جو ڈنگر جو بہتر نہیں ہے، اس کی تو قربانی جائز نہیں ہے۔ قلت انی اکرہ، صحابی فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابی فرمانے لگے، قلت انی اکرہ، جب صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو کراہیت کرتا ہوں، ایک سنگ کو بھی مار لگ گیا اگر، تھوڑا بہت بھی مار لگ گیا اگر کسی جگہ پہ، میں وہ بھی دے لے دیتا ہوں۔ قلت انی اکرہ ان یکون فی قرنی نقص وان یکون فی السن نقص، دانت تھوڑا بھی ہل رہا اگر، نوجوان بھی ہے اگر دانت ہل رہا یا سن ہل رہا، ایسی چیزیں ہیں تو میں تیرا پسند نہیں کرتا۔ قال ما کریہتہ فدعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تم کو کراہیت ہے اس کو چھوڑ دو، اچھی چیز دو۔ ولا تحرمہ علی احد، لیکن کسی کو حرام ہے مت بولو، جو حرام ہے جو جائز نہیں ہے جس کی قربانی نہیں ہوتی وہ واضح ہے ہمارے پاس 4 چیزیں، ایک آنکھ سے اندھی، ایک پیر سے لنگڑی، مریض، اور یہ 4 جانور۔ العوراء جس کی ایک آنکھ نہیں ہوتی، اور مریض، والارجاء جو لنگڑی اور کبھی بڑی عمر کا، یہ 4 جانور ہیں۔ فدعہ ولا تحرمہ علی احد، رواہ احمد بن نسائی، امام احمد اور نسائی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ فمن شروط الاضحیہ السلامہ من العیوب، غرض کے قربانی عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ وقال تعالیٰ فی سورۃ الحج، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ اللہ تعالیٰ کی شعائر ہیں، جو کوئی ان شعائر کی عزت کرے گا، اس کا بھرم رکھے گا، اس کی عظمت کو سمجھے گا اور اس کی عزت کرے گا، وہ اس کے لیے اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ مثلا شاعر جسے کہتے ہیں شاعر اللہ، شرع کے اندر جو چیز واضح ہے جیسے کہ داڑھی ہے اور روٹی ہے، روٹی کی عزت کرو بلکہ ہے، اور نیچے گرا رہے ہیں آپ ٹک دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیر سے مار رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کی شاعر اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں، دین میں شرع میں جو واضح حکم ہے جو سب مسلمان جانتے ہیں، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ قرآن ہے، قرآن کی عزت کرنا چاہیے، اونچے مقام پہ رکھنا چاہیے اس کو، اور اس کو اصل اس کی عزت یہ ہے کہ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ کہ تو شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ جو شاعر بناتے ہیں کہ 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہے، اس کی عزت کرنا چاہیے۔ چلو یار ہوتا ہے، چلو کہاں کسی بھی نہ کہاں بھی، یہ غلط ہے۔ شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، سمین و ثمین، اور 2 قسم کے سمین جانور دینا چاہیے، ایک تو سین سے سمین ہوتا ہے، ایک تو فا سے سمین ہوتا ہے۔ سین سے سمین وہ جانور ہے جو موٹا، فرما، تگڑا، گول گول جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں سمین، سین سے سمین، اور فا سے سمین جو ہے جو 3 نقطہ والا سا ہوتا ہے، اس سے سمین ہے غالی، پیسے زیادہ مہنگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہنگا جانور دیتے تھے اور فرما گوشت والا دیتے تھے۔ فالافضل ان تكون الاضحیہ کریمہ، افضل یہ ہے کہ قربانی کا جانور کریم ہونا چاہیے، ہر وہ عیب سے پاک، کاملۃ الصفات،
اس کی صفات کامل ہونا، غالیت الثمن، غالی ہونا، اپنے مارکیٹ کے اندر گئے تو اچھا، سب سے اچھا بکرا. اب جب جیسا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیوی بچوں کو کپڑے لا رہے ہیں، اچھا 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 پسند کرتے سو، اگر آپ تھوڑا بہت ڈیفیکٹ والا لا لیے تو ناراض ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اولا کیا، اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اس کو راضی کرنا، تو اللہ کی راہ میں اچھی چیز دینا. قال ربنا عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے حتیٰ کہ تم اپنی عزیز، اپنی سمین، اپنی غالی اور اپنی اچھی چیز اللہ کی راہ میں پیش نہ کرو. کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنی عزیز چیز، اپنی سب سے زیادہ عزت جس کو دیتا ہے آدمی، وہ چیز چاہتے ہیں. جیسا کہ بچہ ہے، اس سے کوئی چیز جس کو زیادہ چاہتا ہے وہ چیز کے لیے بچہ رو رہا ہے. تو فطرت ہے یہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عزیز اور سمین چیز کو لینے کی وہ کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں. اگر بندہ دے دیا تو اللہ سے راضی ہوتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اللہ ضرور جاننے والے ہیں. اللہ جاننے والے ہیں تمہاری تجوری میں کتنے پیسے ہیں، تم کتنے جمع کر کے رکھ رہے ہیں. اکثر لوگ دیکھے ہوں گے آپ، غربا مساکین بخارا باز ہوتے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہوتا، ان کے پاس کچھ نہیں، ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں رہتا، منگ کے کھاتے ہیں. لیکن ان کی گولڑی کے اندر، ان کی چینیوں کے اندر نکال کے دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں روپئے ملیں گے. سونا چاندی ایک ایک دو دو کے بن کے گڈھیاں بن کے دیکھا گیا ہے، پیپروں میں آیا ہے. تو آدمی غنی دل کا ہوتا ہے، مال کا نہیں ہوتا. آدمی پیسے والا دل کا ہوتا ہے، مال کا نہیں ہوتا. تو مال کو جمع کر کے رکھنے کا حکم نہیں. فرماتے ہیں فإن الله به، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابی ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل افضل، کون سا کام یا رسول اللہ افضل ہے؟ قال ایمان باللہ، اللہ کی راہ میں ایمان لانا سب سے افضل ہے. ایک کافر اور ایمان ہے، ایک مومن ہے اور کافر ہے، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ افضل اس کے پاس مومن بنتا ہے. کافر کو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صلاحت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو تسلیم ہی نہیں کیا. سب سے پہلے چیز ایمان ہے. افضل قال ایمان باللہ، اس کے بعد کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، دشمن سے لڑنا، دشمن اپنے دین کے لیے، اپنے شریعت اسلامیہ کے لیے دفاع کرنا. وجہاد فی سبیلہ، قلت، صحابی نے فرمایا اس کے بعد کون سا ہے یا رسول اللہ؟ فی رقاب، کون سی گردن، کون سی چیز پسند ہے؟ العبد قال اعلیٰ ثمنہا، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ ثمنہا، جیسا کہ ریوڑ کھڑا ہوا ہے بکریوں کا، آپ لینے گئے سب سے اچھی چیز لینے کا حکم ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اور پیسے ہیں، آپ کے جیب کے حساب سے، آپ کے جیب کا جتنا خرچ ہے نا اس کا اتنے پورے پیسے کی لے لینا. کہ اس میں سے ہی بچانے کی کوشش کرنا، نیت کر لیے بھائی 10,000 میں دیکھو مجھے بولے، اب نہیں 9 میں مل گیا تو 8 میں مل گیا تو چھپا لے لیں گے، یہ نہیں. وَأَنفُسْهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، رواہ البخاری ومسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بکبشین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے قربانی کیے، اقرن، سینگ والے، 2 خوبصورت سینگ والے، یطؤ فی سوادی ویبرق فی سوادی وینظر فی سوادی، فاتی ابھی، ان بکروں کے سفید چتکبرے بکرے تھے، بالکل بھٹ سفید بھی نہیں تھے، چتکبرے یعنی راکھ کرنے والے، اور ان کے پیر، بکروں کے پیر پنجے سے لے کے گھٹنے تک کالے کالے تھے، اور سینے کی جگہ بھی کالا پن تھا، اور بکروں کے آنکھوں میں بھی اس کے دیدے جو ہوتے ہیں نا، آنکھ کا جو دیدہ ہوتا ہے اس کے اطراف بھی کالا پن تھا، انہیں کاجل لگا ایسا ہوتے ہیں بکرے بس خوبصورت. تو نبی کے رسول ایسے بکرے کو پسند کرے. پاتا بھی سواد و اندر کی سوادی پاتا بھی لیضحی بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے 2 بکرے لائے. فقال لها، آپ نے فرمایا اے عائشہ حلمی المدیا، اے عائشہ چھری لاؤ جلدی. ثم قال اشهدیها، اس چھری کو تم پتھر پہ رگڑو، اس کو صاف کرو یعنی تیز کرو، کیونکہ جب جانور کاٹ رہے ہیں تو جانور کو تکلیف نہیں ہونا، جلد سے جلد اس کا خون نکل گیا تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں ذبح ہو جاتا. اشهدیها، اس کو چھری کو تیز کرو. یحجب وفعلت، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا، میں نے ویسے ہی کیا. ثم اخذها واخذ القبش، اس کے چھری کو اور دمبے کو لیا. فرجعه، آپ نے لٹا دیا اس کو بائیں جانب. ثم ذبحها، اس
کے بعد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا. ثم قال بسم اللہ. یہ دعا سن لو جو لوگ یہ قربانی کر رہے ہیں, یہ دعا پڑھنا. بسم اللہ, سب سے پہلی چیز اللہ کا نام سے. بسم اللہ اگر پڑھے, آپ کوئی چیز نہ پڑھے تو قربانی ہوگی. آپ دوسرے چیزیں میرے نام سے, فلاں کے نام سے, یہ اس میں رکھ کے لوگ بسم اللہ بول جاتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز بسم اللہ ہے. بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد و امت محمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرے دیے, فرمایا اے اللہ یہ بکرے جو ہے میرے محمد کی طرف سے قبول فرما, اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول فرما. ثم ضحى به, اس کے بعد آپ قربانی کر دیے. رواه مسلم. ای ان هذا الكبش, اس کا معنی ہے ان هذا الكبش, بے شک یہ دمبے, الذي ضحى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کر رہے تھے, اقرن, سینگ والے تھے, قوائمه وبطنه ما حوله عینیہ اسود, اس کے ہاتھ پیر اور اس کا سینے کی جگہ پہ اور اس کے آنکھوں کی جگہ پہ کالا پن تھا. تتعین الاضحیہ بالقول دون النیہ, یستحب ان یجعل الحدی والاضحیہ غلاظا. ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کے 3 حصے کرنا چاہیے. یاکل خلصا, ہم 1/3 حصہ خود رکھنا, خود کے لیے خود کھانا. ویہدی خلصا, اور لوگوں کو تحفۃ دینا 1/3. ویتصدق خلصا, اور اپنے آزو بازو کے غربا مساکین وغیرہ کے اندر خلص, یعنی بکرے کے 3 حصے بنا کے 1 حصہ خود کھانا, 1 حصہ اڑوس پڑوس میں دینا, رشتے دار سب اس میں آتے ہیں, اور ایک حصہ غربا مساکین اور پریشان رہا لوگوں کو دینا. قال ابن قدامہ فی المغنی, ابن قدامہ مغنی میں فرماتے ہیں, عن ابن عباس فی صفت الاضحیہ, ابن عباس نے فرمایا اضحیہ قربانی کے تعلق سے, النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویطعم اہل بیتہ الثلث ویطعم فقراء جیران الثلث ویتصدق علی سوال بثلث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 گوشت اپنے لیے رکھتے تھے, 1/3 اڑوس پڑوس میں دیتے تھے, اور 1/3 کو سوال کرنے والے کو دیتے تھے. رواه الحافظ الاصفهاني في الوظائف. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انه بعث بهدي وقال كل انت واصحابك خلف. التسمیہ شرط, قربانی کے اندر بسم اللہ پڑھنا شرط ہے, اس کے بغیر قربانی ہوتی. اور ایک بات بتاتا چاہوں میں اخوان, میرے ساتھیوں, جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں, پہلے تو قربانی کرنے والا اپنے ہاتھ سے کرنا, اور دعا کو اچھی طریقے سے, جس کو پڑھنا آتا ہے وہ تو پڑھنا آتا ہے, لیکن جس کو نہیں آتا وہ اچھی طریقے سے 2-3 مرتبہ اس کو پریکٹس کرنا. کہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, اتنا بولنا ہے مسئلہ. اس کو اچھی طرح پریکٹس کر لینا اور بولنا, اور حساب سے نہیں کٹانا. اور جو لوگ, اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ذبح کرنے والے نماز نہیں پڑھتے, جمعہ کو جمعہ پڑھ لے, عید کو عید پڑھ لے, ویسے ان کا ایمان کا کوئی وہ نہیں ہے. جو لوگ نمازی ہیں, نماز کافر اور مسلمانوں کے اندر جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے مسلمان, جو نماز نہیں پڑھتا ہے کافر. تو احتیاط کرنا چاہیے. اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے, لیکن ہم احتیاط کرنا چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز, اس کا ہاتھ کا حلال کیا ہوا کرنا. التسمیہ شرط لحل الذبیحہ والنحر علیہا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ذبح قبل صلاۃ العید فإنها يذبح لنفسه. اور ذبیحہ قربانی جو ہے عید کی نماز سے پہلے نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے گلی میں سے, تو آپ دیکھیں کہ جانور کٹا ہوا ہے. پوچھے بھائی ابھی تو نماز پڑھ رہی ہے, نماز کے جانے کٹا ہوا ہے. بولے کاٹ دیے ہم ساتھی, ایک ساتھی میں کاٹ دیے. بولے تم کاٹ دیے نا, تمہاری قربانی دیں گی, جو تم کاٹ دیے تمہارے گھر والوں کے لیے قربانی نہیں ہے. اب قربانی دینا ہے تو دوسرا کاٹو. فإنها يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. اور جو کوئی نماز کے بعد قربانی کرا اس کی قربانی قبول ہے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. إنه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الكفر والكافرين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين انك على كل شيء قدير اللهم انصر مجاهدين في كل مكان اللهم انصر مجاهدين في بلاد الرافدين اللهم انصر مجاهدين في بلاد الشام اللهم انصر مجاهدين في بلاد الجزيره العربيه اللهم انصر مجاهدين في جميع العالم يا رب العالمين اللهم اهلك الكفر والمشركين واعداءك واعداء الدين اللهم عليك بجميع اليهود والكفر والطواغيت يا رب العالمين اللهم يا رب انهم تقوا وافسدوا في الارض واقتلوا المسلمين بغير حق يا رب العالمين اللهم اهلكهم اشد الهلاك وانتقم من اشد الانتقام اللهم ضيقهم كل المضايق يا رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واعز واجل واهم واتم واكبر